فائز حریم کو لے کر آتا ہے۔ حریم کے ابو کہتے ہیں تمہارے بہت احسانات ہیں، ابھی تم نے پیسے دیے ہیں حریم کی ماں کے علاج کے لیے، ہم تمہارے احسانات نہیں چکا سکتے۔ پھر فائز کہتا ہے کہ ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اگر آپ کہیں تو میں حریم کو ساتھ لے جاؤں ملوا کر۔ حریم کے ابو کہتے ہیں ہاں لے جانا، ہم سے زیادہ تمہارا حق ہے اب اس پر۔ حریم کی ماں ہوش میں نہیں ہوتی، حریم اپنی ماں کو دیکھ کر روتی ہے۔ فائز کہتا ہے کہ ممی نے کہا تھا تمہیں ساتھ لے کر آؤں، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ روفی بھی حریم کو سمجھاتا ہے کہ تم چلی جاؤ، ہم یہیں پر ہیں۔ فائز کے ابو کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تمہاری بہو سے بن گئی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں، میں تو اسے خواب دکھا رہی ہوں بس۔ فائز کو اس سے دور کرنے کے لیے اسے آفس جوائن کرنے کا کہا ہے اور آج وہ وہاں رکنا چاہے گی، اور میں نے فائز کو کہا ہے اسے گھر لے کر آنا، دیکھو میرے امتحان میں پاس ہوگا یا نہیں۔ فائز حریم کو گھر لے آتا ہے۔ فائز کی ماں کہتی ہے چلو اچھا کیا تم مل آئی ہو ہاسپٹل جا کر، اب میرے لیے کافی بنا دو، تمہارے ہاتھ کی کافی کی اتنی عادت ہو گئی ہے۔ فائز حریم کو کہتا ہے میرے لیے بھی کافی بنا دینا، میں نے دیر تک کام کرنا ہے آفس کا۔ حریم کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں۔ ناصر کی ماں کہتی ہے تمہاری بہن کا رشتہ آیا ہے، پہلے تو تمہاری بہن نہیں مانتی تھی، اب اس سے فون پر بات کرتی ہے، مان گئی ہے۔ ناصر کہتا ہے پھر دیر کس بات کی ہے، آپ کر دیں۔ کہتی ہے بہت خرچہ آئے گا۔ ناصر کہتا ہے آپ پریشان مت ہوں، آپ منگنی کریں، میں پیسے لے آؤں گا۔ فائز اپنی ماں کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے، تبھی اس کے ابو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج تمہیں کیسے ٹائم مل گیا ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا، میں تو اپنی بیوی کی میٹھی باتیں سننی ہوں گی۔ فائز کہتا ہے آپ ایسا مت سوچا کریں، میں آپ کا فرما بردار بیٹا تھا اور ہوں۔ ہاں ناصر کال کرتا ہے حریم کو اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں بس 2 لاکھ دے دو۔ حریم کہتی ہے تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ناصر کہتا ہے اگر تم مجھے پیسے نہیں دو گی تو پھر میں فائز کے نمبر پر کال کروں گا۔ حریم پریشان ہو جاتی ہے، تبھی فائز کمرے میں آ جاتا ہے، حریم کال کاٹ دیتی ہے۔ فائز آ کر کہتا ہے تمہارے چہرے کا رنگ اڑا دیکھ کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے، مجھے پتا ہے تم آنٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہو، لیکن تم میری مجبوری کو سمجھو۔ حریم کہتی ہے نہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ حریم کی ماں کہتی ہے حریم نہیں آئی مجھے ملنے کے لیے، اسے بلاؤ، وہ خوش تو ہے اپنے گھر میں۔ روفی کہتا ہے وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اور وہ ضرور آئے گی ملنے کے لیے۔ حریم کی ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو حریم کا خیال رکھنا میرے بعد۔ روفی کہتا ہے ماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ حریم کہتی ہے ناشتہ بن گیا ہے، آپ آ جائیں۔ فائز پوچھتا ہے ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ حریم بتاتی ہے کہ جی ہاں میں نے بنایا ہے۔ فائز کہتا ہے اس گھر میں جو دوریاں ہیں ہمیں مل کر ختم کرنا ہوں گی، کہتا ہے تیار ہو جاؤ۔ حریم کہتی ہے نہیں ممی نے کہا ہے میں خود تمہیں ہاسپٹل بھجوا دوں گی۔ حریم ناشتہ سمیٹتے ہوئے پوچھتی ہے کہ ممی اب میں چلی جاؤں ہاسپٹل؟ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی اور بہو کے لیے بھی، وہ رات پارٹی سے لیٹ آئی ہیں، اور میرے لیے بھی چکن کی یخنی بنا دینا۔ حریم پریشان ہو جاتی ہے، سب کچھ بنا کر جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کی ماں کو تھیٹر لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ حریم بھاگتی ہے اپنی ماں کو ملنے کے لیے۔